مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اور اپنی ذات پر درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر عطا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بات کو ایک اور پیرائے کے اندر اگر بیان کیا جائے، یعنی اس بات کو، اس روایت کو اگر ایک اور انداز میں بیان کیا جائے تو وہ یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، جو سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام رائٹس اور حقوق یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج اس کا پیٹرن جو ہے وہ کچھ بہرحال تبدیل ہے۔ آج اس میں انشاءاللہ الکریم ہم غزوہ بدر پر بھی بات کریں گے اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت پر اور آپ کی مبارک ذات پر بھی بات کریں گے۔ آپ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ایک مبارک انداز تھا روزوں کے حوالے سے، اس کو بہرحال فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو ہے فرض روزہ رکھنا، اور دوسرا ہے وہ روزہ جو سنت ہے یا نفل ہے، کار ثواب ہے۔ نفل روزہ کیا ہے؟ کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اس کے حوالے سے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ایک دلچسپی تھی اور آپ کا جو انداز تھا، اس کو بندہ سنے اور اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان کرنے کے لیے کوشش کیسی ہونی چاہیے اس کا بھی اندازہ لگائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما یوم عرفہ کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ گرمی کی شدت کے باعث آپ آرام فرما رہی تھیں، اور آپ پر جو ہے وہ پانی چھڑکا جا رہا تھا۔ آپ روزے سے تھیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور گرمی کی شدت کے باعث آپ کچھ آرام کر رہی تھیں اور آپ کے اوپر پانی جو ہے وہ چھڑکا جا رہا تھا، یعنی اتنی سخت گرمی تھی۔ تو یہ ان کے جو بھائی ہیں جناب عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آپ روزہ افطار کر لیجئے، کہ طبیعت میں نقاہت بڑھ رہی ہے، ویسے بھی نفلی روزہ ہے، ایک مطلب کار ثواب ہے یہ روزہ، عرفہ کا روزہ اگر آپ رکھ رہے ہیں تو آپ افطار کر لیجئے، طبیعت میں کچھ ناسازی آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں افطار کیسے کروں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی نیکیوں میں رغبت کا اندازہ لگائیے، یعنی آپ کا نیکیوں کے ساتھ ایک نیکیاں کرنے کے حوالے سے کیسا ایک مبارک انداز تھا۔ اس پر بندہ جو ہے وہ غور کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حالات، اپنے واقعات، اپنے معاملات پر بھی جو ہے وہ غور کرتا چلا جائے اور دیکھتا چلا جائے کہ ہم اوبلیگیٹری جو فرض روزے ہیں اس کے اعتبار سے ہمارا انداز جو ہے وہ کیا ہے۔
اللہ امہات المومنین کا صدقہ ہمیں عبادت کا ذوق بھی عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ قبلہ نگران شورا ہمارے ساتھ پروگرام میں الحمدللہ موجود ہیں۔ دونوں موضوعات آج ہم پروگرام میں لے کر کے چلیں گے، غزوہ بدر بھی اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت بھی۔ پہلے کون سا موضوع لیں گے سر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سارے موضوع ضروری بھی ہیں، اہم بھی ہیں، باعث برکت بھی ہیں، باعث فضیلت بھی ہیں۔ میری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ان کے تعلق سے ذکر کیا جائے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، اے فاطمہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی جسے میں محبت کرتا ہوں؟ بس کہ یا رسول اللہ بالکل، ارشاد فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہے کتنی پیاری حدیث ہے۔ اور یہ تو ہو گئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دیگر ان کے فضائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک خاص بات جو آج ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے میں بیان کروں گا، فضائل کے ساتھ ساتھ خصوصیات۔ فضائل کا ایک الگ باب ہے، خصوصیات کا ایک الگ باب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کچھ یوں فرمایا کہ 2/3 دین ان سے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرو۔ اس میں کیونکہ آپ کے تعلق سے یہ باتیں کتاب میں بڑی واضح طور پر لکھی ہیں کہ فقہ میں، حدیث میں، دیگر علوم میں آپ اپنی مثال آپ تھیں۔ یہ اتنی اہم خصوصیت ہے۔ ایک تو میں نے کہا نا فضائل ہیں، فضائل مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کی پاکیزگی کی گواہی بچے سے دلائی گئی، پاک دامنی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی پاک دامنی کی بچے سے دلائی گئی۔ لیکن جب بات آتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ کی جو ہماری امی جان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، جب بات ان کی آتی ہے تو اللہ پاک خود قرآن کریم میں ان کی پاک دامنی کی گواہی ارشاد فرماتا ہے، اور آیت قرآنی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ، یہ بہت ہی زبردست فضیلت ہے۔ اور علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ حدیث کے ذریعے بھی پاک دامنی تو بیان ہو ہی چکی تھی جی اگر بندہ غور کرے، جی بالکل، لیکن حدیث نماز میں نہیں پڑھی جاتی، جی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ پاک نے میری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے کا ایسا خطبہ عطا فرمایا، ہاں ہاں، ایسا بیان عطا فرمایا کہ قیامت تک جب بھی سورہ نور کی اللہ اکبر، افک مبین والی آیت کریمہ تلاوت کی جائیں گی جی تو امی جان سے محبت کرنے والے نماز میں ان کو سرور آ جائے گا کہ یہ جو میرے رب نے جتنی آیتیں بیان کی ہیں سب کے سب آیتیں میری امی جان کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، اور اس پوری آیات میں، یہ پورا ٹاپک ہے، ان پوری آیات میں جو امت کے لیے رہنمائیاں آئی ہیں، اسباق آئے ہیں، گائیڈ لائن آئی ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ افک مبین کہہ کر تو جواب وہیں ہو گیا کیا تھا جی بالکل ایسی بات، کہ یہ کھلا بہتان لائے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ تو بہتان کہہ کر ہی سارے کے سارے معاملے کو تو وہ مطلب بیان ہو گیا کہ وہ معاملہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو معاشرتی طور پر کہ رہتی دنیا تک ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کا بیان جو آگے کے آیات میں آتا ہے، جی اور وہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ پھر آگے جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولو الفضل کہہ کر جو ان کے فضائل بیان کیے گئے، اور وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کی طرف جو پیغام آیا، اور کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ تو یہ جو چیزیں آتی ہیں تو اس پورے گھرانے سے گویا کہ ایک محبت سی ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک کو یہ گھرانہ کتنا پیارا تھا، کیا بات، کہ اس گھرانے کو نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر کلوز تھی کہ اس کا بیان کیا کیا جائے۔ تو ایک ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیان کیے، میں نے قرآن سے بیان
ایک بیان کیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، پھر اس موقع پر صحابہ کرام نے اٹھ کر جو آپ کی پاک دامنی کا جو ذکر کیا وہ ایک الگ تھا۔ پھر دیگر فضائل جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے اور صحابیات سے جو ملتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ جدا۔ مگر میں فضائل کے ساتھ ساتھ جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں ناظرین کی اور بالخصوص میری اسلامی بہنوں کی، وہ آپ کا خصوصیت میں سب سے بڑھ کر عالمہ ہونا ہے، علم والا ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جس طرح آپ نے سنا، آپ کے کردار پاک کو جس طرح آپ نے دیکھا، بیان کیا، اور آپ سے جس طرح مسائل معلوم کر کے جو آپ کا ایک علمی مقام بنا، اس علمی مقام سے فائدہ اٹھانے کی جو ترغیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو عطا فرما رہے ہیں کہ 2/3 دین ان سے سیکھنے کا، یہ بہت ہی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ ان کا علمی مقام ہوا۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عالم، اللہ کے مخلوق میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ فرمائیں کہ 2/3 دین ان سے سیکھ لینا، کیا بات، یہ بہت بڑی علمی آپ کے مقام و مرتبہ با زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا۔ کیا بات، اور صحابہ کرام علیہم رضوان باقاعدہ لیتے تھے، اور ایسے مسائل جو حل نہ ہو پاتے، یہ روایتیں ملتی ہیں جب آپ کے پاس حاضری دی جاتی تو آپ ان مسائل کا حل عطا فرما دیا کرتی تھیں۔ تو میری درخواست آپ کی اس خصوصیت کو سامنے رکھ کر یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو علمی معاملہ تھا، اس علمی معاملے کو سامنے رکھ کر یہ ہونا چاہیے کہ میری اسلامی بہنیں علم دین حاصل کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں شاید مجھے اگر غلطی نہیں کرا تو ہماری اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں سے زیادہ ہیں جو درس نظامی کر رہی ہیں، فارغ ہونے والوں کی والیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو دعوت اسلامی نے یہ ایک بڑا اچھا ایک نظام دیا اسلامی بہنوں کے عالمہ بننے اور ان کی علم دین حاصل کریں۔ پھر اس کے علاوہ فیضان فرض علوم کورس ان کا الگ ہے، دیگر علم دین حاصل کرنے کے ان کے ذرائع دعوت اسلامی نے بالکل ایک سیپریٹلی دیے، اور ایک ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بہنیں اس طرح اپنے علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو پلیٹ فارمز موجود ہیں، آپ کی ویل چاہیے، آپ کی نیت چاہیے۔ جتنی بھی اسلامی بہنیں دیکھ اور سن رہی ہیں، آپ اپنی، یہ تو ہوتا ہے کہ اوروں کو فائدہ پہنچانے والا بھی علم، ایک ہوتا ہے اتنا علم آدمی سیکھتا ہے کہ اوروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک بیسک چیز ہے کہ خود ہماری اپنی عبادات، اپنی نمازیں اور اپنی طہارت تو درست ہو، اپنی تلاوت تو درست ہو۔ بدقسمتی کے ساتھ تو ایک تعداد ہے جو فیمیل اور عورتوں کی جن کو یہ آتا ہی نہیں ہے، وہ دیکھ کر قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، ان کو اپنی طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں، اندازے سے بس چل رہی ہے گاڑی، ان کی چل رہی ہے۔ نہ بدقسمتی کے ساتھ گھر کے مردوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان کے اس جو علمی اور عملی کمزوری ہیں اس کو دور کر سکیں۔ یہ تو ہو گیا ایک، تو اس کے لیے آپ نیت کریں، ذہن بنائیں۔ دوسری بات تھی آپ کی عبادات، جیسا کہ آپ نے روزے کے تعلق سے فرمایا، آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کی دیگر جو عبادات کا جو ذکر ہے، آپ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے، عابدہ آپ کو کہا جاتا تھا، عابدہ عبادت گزار، یعنی عالمہ تو تھی عابدہ بھی آپ کو کہا جاتا تھا۔ تو ایک تو ان کی عبادت کا جو حال لکھا ہے کتابوں میں، اس کو دیکھا جائے، بڑی پیاری کتاب ہے مقتۃ المدینہ کی، فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں انشاءاللہ آپ کو ان کی عبادت کا ذکر مل جائے۔ تیسری چیز جو میرے اسلامی بھائیوں ہمیں سمجھنی ہے اور سیکھنی ہے، وہ آپ کی سخاوت تھی۔ واہ، کہ آپ کی سخاوت عالی شان، 1,00,000 درہم آپ کے پاس آئے تھے، 1,00,000 درہم آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے سب کے سب رائے خدا میں دے دیے۔ آپ کو کہا گیا کہ 1 درہم ہی رکھ لیتی روزے کے افطار کے لیے، اور کچھ کھانا پینا لے لیتی، مطلب ہم لے لیتے۔ تو خوبصورت اور بڑا پیارا اور بڑا منفرد جواب میں نے پڑھا کتاب میں، پہلے کہہ دیتی تو 1 درہم رکھ لیتی، یعنی بانٹتے ہوئے یہ بھی نہ خیال آیا کہ اپنے لیے رکھنا ہے، اپنا تو مطلب بولنا، زکوٰۃ دینے کے لیے بولنا پڑتا، بھائی پوری زکوٰۃ دے دو، جی اسلامی بہنوں پوری زکوٰۃ دی آپ نے، آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال دیا ہے کہ آپ نے اس کی پوری زکوٰۃ ادا کی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، 100% میں بات نہیں کر رہا۔ اور پھر جو کچھ ہے وہ دینے کے تعلق سے آپ کی سخاوت
عالی شان بے مثال تھے، آپ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑا خوبصورت راز ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے قرب چاہا کہ آپ کی دیگر ازواج کے ساتھ مجھے بھی آپ کو قرب چاہیے جنت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں نصیحت فرمائی اس میں یہی تھا، جس میں زہد تھا، مال سے بے رغبتی تھی، اور جب تک کپڑا پیبند نہ لگا لیا جائے اس کو پرانا نہ سمجھا جائے۔ اس طرح آپ نے جو ان کو زہد کی جو تربیت فرمائی، اس زہد کو اختیار کرنے میں عشق رسول چھپا ہوا تھا۔ قربان جاؤ۔ یہ جو زہد اختیار کیا نا انہوں نے، کہ مال سے بے رغبتی، ان تمام چیزوں سے بے رغبتی، اور اس کو آخر تک آپ نے اپنے پاس اس ادا کو سنبھال کے رکھا، یعنی ایک عورت اور مال اور دولت اور یہ اسباب ان تمام سہولیات سے دور رہ رہی ہے۔ اللہ کریم ان کے صدقے میں ہماری تمام عورتوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ایک صفت ایک عورت تو ہے نا، مگر آپ جیسی کون، آپ جیسے اوصاف کس کے پاس؟ اگرچہ دیگر ہمارے ماشاءاللہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، تو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں۔ ہر ایک کے فضائل اپنی جگہ، لیکن جب کسی کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں صرف اپنی کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن آپ نے عشق رسول اور قرب رسول پانے کے لیے جو اپنے آپ کے اوپر زہد، دنیا سے بے رغبتی اور مال سے بے رغبتی کو اختیار کیا، اس میں آپ کی پیارے آقا سے کتنی محبت نظر آ رہی ہے، کتنا پیار نظر آ رہا ہے۔ کیا بات ہے قرب رسول پانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بات بڑی پیاری آپ نے کی ہے سب۔ بات یہ ہے کہ درہم دینار ہے، یہ کرنسی ہے، تو کرنسی آج بھی خواتین کرنسی دینے کے اعتبار سے، یعنی روپیہ پیسہ اگر آپ دیکھیں اس طرف ایک دوسرے پرسپیکٹیو میں ہے، وہاں سے ہٹ کر کے ہم جنرل پرسپیکٹیو میں آئے آج کے دور میں، تو روپیہ پیسہ دینے میں تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی آیا دے رہے ہیں اس کو کچھ دے دیے، پیسے دے دیے۔ سونا جو ہے نا جی، اس کو ہاتھ نہیں ڈلتا۔ روپیے پیسے اور خواتین میں دو باتیں ہیں، ایک سونا اور ایک برتن، یہ جو ہے نا ان میں بڑا کانشیس یہ معاملہ ایشوز ہوتا ہے۔ ہیں، لیکن بنیادی طور پر دل اتنا مضبوط ہوتا نہیں ہے، سب کا نہیں کہہ سکتے۔ کئیوں کو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امی جان کا صدقہ نصیب ہوا ہوتا ہے، اور وہ صدقہ خیرات کرنے پر بڑی مطلب کہ وہ بے چین ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم راہ خدا میں دیتی۔ اور دینے والیوں کی بھی کبھی بعض اوقات آدمی کھینچا ہوا ہوتا ہے عورت کے ہاتھ سخاوت میں راہ خدا، یہاں میری مراد راہ خدا میں خرچ کرنا، نہ کہ فضول اڑانا، فیشنوں پہ اڑانا، اور مطلب کہ وہ اس طرح اڑانا، کیونکہ وہ جو جس کو میں اڑانا کہہ رہا ہوں اس کا آپ کے پاس سوائے نقصان کے، کیونکہ وہ اڑنے کے بعد بندے کو بعض اوقات تنگ دستی اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو نہ انشاءاللہ کبھی تنگ دستی آئے گی، نہ وہ کبھی محتاج ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی کا محتاج وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا، اس کے مال میں برکت دے گا، اس کے دینے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو جہاں برکت آئے گی وہاں پر کم نہیں ہوگا، جہاں ہلاکت آئے گی وہاں پر برکت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ ختم ہی ختم ہونا ہے۔ خیر، تو وہ جو جس سخاوت کی میں بات کر رہا ہوں وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، ثواب کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، اور اس کی ڈیٹیل ہے جو خرچ کرنا ہے۔ تو تین باتیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے بالخصوص، ان کو اگر عادت میں لے لیا جائے، نمبر 1 عالمہ بننا ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہے۔ نمبر 2 عبادات پر زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا ہے، اور نمبر 3 سخاوت اختیار کرنی ہے۔ یہ تین چیزیں میں عرض کروں گا، کیونکہ اور تو ڈیفینیٹلی کئی عنوان آپ کی سیرت مبارکہ سے لیے جا سکتے ہیں، لیکن پھر ہمیں اس سے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بھی جانا ہے، اگر آپ اس میں کچھ فرمانا چاہیں۔ جی، بڑی کمپریہنسو گفتگو فرمائی ہے آپ نے۔ میں چاہ رہا ہوں آپ یہ بھی اس کو بھی کرتے جائیں، بات کرتے جائیں کہ جو گولڈ ہے سب، اس کی زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کیا انداز اختیار کیا جائے کہ ذہن بن جائے کہ مجھے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو میں نے بھی افراد سے سنا ہے جی، ہمیں گھر والوں نے کہا ہے کہ بھئی ہماری زکوٰۃ تو آپ نہیں دینی ہے، آپ ہی دیں گے، آپ ہی دے دیں۔ اچھا، بندہ
بعض کا وہ تو جو آ رہا ہوتا ہے ارننگ کر کے لا رہا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس سے گھر کے خرچے چل رہے ہیں، کفالت ہو رہی ہے، بچوں کا ہے، علاج معالجے پیسے خرچ یعنی وہ برابر برابر بعض کا جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس ہے وہ دینے کی طرف جو ہے وہ یوں آ نہیں رہا، ابھی سونا ہے تو اب کیسے اس کو نکالیں، یہ کیا کریں اس کا، کچھ اس حوالے سے فرمائیں تاکہ ذہن بنے کہ بھئی یہ دینا ہے ورنہ پھر یہ آگے جہنم میں یہ گرم کر کے اس سے تکلیف یا عذاب بھی دیا جائے گا اور کیا ہوگا۔ آپ نے بتا دیا نہ دینے کا نتیجہ، آپ نے خود ہی نہ دینے کا نتیجہ بتا دیا، عذاب قبر، عذاب جہنم، جی اللہ کی ناراضی الگ، اور بندے کو ایک اور بات سے بھی ڈرنا چاہیے، جی اللہ نے دیا جی اب دے دو، اس سے قبل کہ اللہ واپس لے لے، اللہ واپس لے لے، کیونکہ جب ہم کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے وہ نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے، اور یہ ایک نعمت ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ نعمت ہے کہ ہمیں اس عبادت کو ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے، واہ یہ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کی عبادت ہے، جی فرض ہے، ایک فرض ادا کر رہے ہیں، ایک واجب، ایک تو نفلی صدقہ دیتا ہے اور ایک واجب عمل کرتا ہے، تو نفل کے مقابلے میں واجب کی ادائیگی زیادہ ثواب لاتی ہے، کیا بات، ٹھیک ہے، تو اب یہ تو فرض ہے زکوٰۃ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو اس پہ بخل کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے جو دینا ہے، تو ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں بھی ان کو ایسا نہ ہو کہ محتاجی کا منہ دیکھنا پڑے، تنگ دستی کا منہ دیکھنا پڑے، اور پھر کہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس ہو تو ہم بانٹتے، جب تھا تو بانٹا نہیں تھا، یعنی قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، اللہ کی ناراضگی کی سبب، یہ ایک اپنی جگہ پر ہے ہی ہے جو کہ بیان ہوا ہے، لیکن دنیا کی تنگ دستی، دنیا کی پریشانی اور اس مال کے ضائع ہو جانے، مال کے تباہ ہو جانے، برباد ہو جانے، چھین جانے، چوری ہو جانے، لوٹ جانے، ڈاکٹروں کے پاس بلا وجہ چلے جانے کے تعلق سے بھی تو بندے کو ڈرنا چاہیے، اور دیکھتا ہے بندہ کہ بچاتا ہے 25-50 لاکھ روپے اور ٹھا کر کے کہیں نکل جاتے 25-50 لاکھ روپے، بچا رہا ہوتا ہے، کہیں گاڑی چوری ہو جاتی ہے، جناب بچانے گیا تھا 50 لاکھ روپے، 1.5 کروڑ کی گاڑی چلی گئی، اب وہ اللہ عافیت دے، میں تو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور امام غزالی علیہ رحمٰن نے یہ اصول بیان کیے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے جو دنیاوی طور پر مصیبتیں آتی ہیں وہ وائس کو چاہیے کہ وہ بیان کرے تاکہ لوگ ڈریں، آخرت کی مصیبت قبر و آخرت کے تعلق سے، لیکن جو گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں اپنے گدھے میں دیکھ لیتا ہوں مصیبت کو، ایک فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں چوہوں کی وجہ سے سمجھ لیتا ہوں کہ یہ مصیبت کس وجہ سے آئی ہے، یعنی اب یہ ان کی عاجزیاں ہوتی تھیں، مگر بندے پر جب مصیبت آتی ہے تو دیکھیں میری کس گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، کس برائی کی وجہ سے آتی ہے، تو آتی ہے رسوائی، آتی ہے ذلت، آتی ہے، جب بندہ اس میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے کہ جب بندہ چپ کر گناہ کرتا ہے تو لوگ اس کی پھر برائیاں اور مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس کی اس گناہ کا ریئیکشن ہے، اس کا وہ نتیجہ ملتا ہے اس کو، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ میں ایک روایت سنا کے اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں، قیامت میں جس پیسے کی زکوٰۃ، جس مال کی، سونے کی، زیور کی، گولڈ کی یا کس بھی ایسڈ کی جس پر زکوٰۃ بند کے نہیں زکوٰۃ دی، تو یہ اژدہا بن کے جو ہے نا یہ انسان کو جو ہے وہ چمٹ جائے گا، اور پھر یہ اسے بولے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی پوری ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ غزوہ بدر کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، حق و باطل کا مارکا، یوم فرقان، اور قربان جائیں اللہ نے ان کے ناموں میں کیا برکت رکھی، اور پھر ان کا مقام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض نشان سے بیان ہوا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی جان ساریوں کے انداز، کیا فرمائیں گے؟ لوگوں نے تو اپنے گھروں میں اصحاب بدر کے نام لکھ کر رکھے ہیں، بلکہ کئیوں نے تو نام یاد کر کے رکھے، ان کے نام لے کر دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی لکھے ہوئے غالباً؟ میرے پر نہیں لکھے ہوئے، مگر لکھے ہوئے ہیں، اور بعضوں کو نام حفظ ہیں، صحیح، ان کے نام حفظ ہیں اصحاب بدر کے، اور وہ نام لے کر دعائیں کرتے ہیں، یہ ان کا مطلب انداز ہے، اور یہ بڑی فضیلت والے لوگ ہیں۔ یہ کفر و اسلام کا پہلا آپ اسے معرکہ کہہ سکتے ہیں اس طرح کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی، اور دشمنان اسلام
کفار کو وہ شکست ہوئی کہ مسلمان 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اس دن کی یاد منا کر خوشی مناتے ہیں، اور کفار اس دن کی یاد منا کر افسردہ ہو جاتے ہوں گے، غمزدہ ہو جاتے ہوں گے کہ ہائے ہمارے یہ بڑے بڑے سردار کیسے مطلب کہ وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی جو خیر جو اس غزوہ بدر پر کے موقع پر جو ظاہر ہوئی، نمبر ایک، کون کہاں مرے گا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا، اور وہ نہ ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر، وہیں مرا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کون کب کہاں مرے گا یہ وہ غیب کی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب کا علم عطا فرمایا، حضور نے نشان لگایا باقاعدہ، نشان لگا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں، اور وہ شخص وہیں پر مرا۔ وہیں پر مرا۔ بالکل دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی مدد، اس پورے غزوے کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو رب تعالیٰ کی جو مدد ملے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری، دعائیں، اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں، التجائیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں آہوزاری کرنا، یہ پورے غزوہ بدر کو اگر ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی جان نثاری، سامان کم، تعداد کم، سب کچھ کم، مگر ساتھ مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ایک ہمت اور ایک جذبہ ہونا، اور وہ جوش ایمانی اور غیرت ایمانی کا جو اظہار غزوہ بدر میں ہوا، ایک تو یہ بات تھی۔ اس غزوہ بدر کی خاص باتوں میں سے ایک خاص بات وہ فرشتوں کی مدد ہے کہ اللہ پاک نے ترتیب وار یکے بعد دیگرے فرشتوں کے ذریعے صحابہ کرام کی مدد فرمائی، اور فرشتوں نے باقاعدہ اس جنگ بدر میں شرکت کی ہے، اور مطلب کفار کو مطلب کہ خاک و خون میں ملایا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے آوازیں سنی ہے، آقا فرماتے جبریل کی آواز ہے، جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کا نام لیتے تھے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ خیر، ایک تو یہ بدر کے موقع پر جو فرشتوں کی مدد ہے، نمبر ایک اور جو اللہ پاک کی بارگاہ سے جو مدد آئی وہ بارش کا آنا تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر پڑاؤ کیا، جہاں پر قیام فرمایا، وہاں پر زمین میں پاؤں دھس جاتے تھے، اور کفار نے جہاں پر کیا تھا وہ بڑی مطلب کہ ایک پاؤں پہ وہاں کھڑا رہ جا سکتا تھا۔ اچھا، مدد یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے بارش عطا کر دی، بارش کی وجہ سے جو پاؤں دھس رہے تھے وہ پاؤں جمنے شروع ہو گئے، اور وہاں جہاں پاؤں جم جاتے تھے وہ پھسلنے شروع ہو گئے، یہ اللہ کی مدد تھی۔ اچھا، پھر وہ جو جگہیں تھی وہ پانی سے بھر لی گئیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تو ایک غزوے میں، ایک جنگ میں پانی کی مدد بھی آ گئی، فرشتوں کی مدد، بارش کے ذریعے مدد۔ ایک انتہائی زبردست بات یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے ان تمام جان نثاران رسول، ان تمام اصحاب بدر، صحابہ کرام علیہم رضوان پر ایک خفیف وقت کے لیے، کم وقت کے لیے سب پر گنودگی کی تعریف فرما دی، یہ سب پر آ گئی، اور یہ جیسے گنودگی، جیسے جو نیند کا غلبہ ہوتا ہلکی سی آنکھ لگ جاتی ہے نا، ہلکی سی آنکھ لگ جاتی ہے، اور وہ جو ہلکی سی آنکھ لگی تھی نا، یہ وہ تھی جس نے تھکن اتار دی، فریش ہو گئے۔ یا تو انسان پورے اطمینان میں ہو تو نیند ایسی کرتا ہے، جو بہت تھکا ہوا تو نیند ایسی کرتا ہے، خوف کے حالت میں ایسی نیند کہاں آتی؟ تو یہ جو چیز ہوئی، یعنی کہ نمبر ایک فرشتوں کے ذریعے مدد، نمبر دو بارش کے ذریعے مدد، اور نمبر تین گنودگی اور نیند کا یہ جو ساتھ وہ طاری کرنا۔ پھر ایک اور خوبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، اور ان کی سلامتی کی دعا کرنا، اور اگر یہ شہید ہو گئے یا ہلاک ہو گئے، مطلب یہ ہار گئے ہم لوگ، تو اس کے جو نقصانات ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں آؤ زاری کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیفیت تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو آپ کے شانوں پر، کندھوں پر تھی، وہ دعا کرتے کرتے نیچے چادر تشریف لے آتی ہے، اور میرے
آقا کے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھا کر دوبارہ کندھے پر رکھ کر لپٹ گیا، آقا بس کیجئے. اتنی دعائیں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کی مدد آنی چاہیے، اللہ کی مدد آنی چاہیے. اور اللہ کی مدد آئی، اور ایسی مدد آئی کہ بس بڑے بڑے یہ جو نام تھے نا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے نام پتہ چلے تو آقا نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹ کر تمہارے قدموں میں ڈال دیے. تو آج یہ جو ختم ہوئے غزوہ بدر میں، یوں سمجھے کہ ان کی ہمتیں اکھڑ گئیں، یہ کہیں کے نہیں رہے. اور اس کی شکست میں بہت بڑا کردار ابو جہل کا ہی ہے. وہ بڑا مغرور آدمی تھا، اور ابو جہل کی موت 2 ننھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے ہوئی. یہ جو کچھ غزوہ بدر کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر مال غنیمت کا ملنا، اور کچھ اس میں کچھ انصار تھے اور کچھ مہاجرین صحابہ کرام تھے، ان کی شہادت ہوئی، اور کفار واصل و جہنم ہوئے، قتل کیے گئے، اور کئی گرفتار کیے گئے. پھر ایک پورا اس کی ایک مزید تفصیل ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا گیا. اس میں عشق و محبت کے واقعات بھی ہیں، عشق و محبت کی باتیں بھی، صحابہ کرام کی وارفتگی کے واقعات بھی ہیں. جہاں جان جانے کی باتیں ہیں، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے اور آپ کے جسم پاک سے جسم کو ملانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ہاں کہ جا رہا ہوں، نہ جانے پھر موقع ملے یا نہ ملے، جاتے جاتے آقا کے جسم پاک سے اپنے جسم کو چھو کر چلا جاؤں. تو یہ ایسے خوبصورت اور عظیم الشان واقعات ہیں. یہ ہے ہمارا غزوہ بدر، یوم الفرقان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تھے مدینہ منورہ سے تو غزوہ بدر والا معاملہ نہیں تھا، مگر باہر نکلتے ہی یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اب جنگ ہونی تھی. اور اس میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جان نثاری کی جو باتیں بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پر جو جان مال قربان کرنے کے جو عزم کا اظہار کیا، یہ سارے میں نے یوں سمجھیے کہ اس پورے واقعے کو ایک بڑا ہی مختلف سی کی یہاں سے لے کر چھوٹی چھوٹی وہ کہتے ہیں نا، وہ پھول پتیوں کو جمع کر کر ایک گلدستہ بنانے کی کوشش کی ہے، ورنہ اس پر گھنٹوں بیان ہے. قرآن کریم کی مختلف مقامات پر آیات غزوہ بدر کو بیان کرتی ہیں. سورہ انفال میں بڑا تفصیلی ذکر آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ہے سب میں جا رہا ہوں اس میں عنوان میں لی جائے، اس شیطان جو ان سب کو پرووک کر کے جو ہے وہ لے کر کے آیا ہوا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ فرشتوں کی جو ہے وہ مدد آ رہی ہے اور یہ کفار جو ہے یہ مارے جائیں گے، تو شیطان وہاں وہ اپنا منہ پھیر گیا. اس نے کہا کہ انی بری منکم، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. اور انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی یہ کہہ کہ شیطان وہاں سے کیا ہو گیا، بھاگ گیا. یعنی ان کو اس کا کام ہی بھاگنا ہے. جی اس کا کام ہی بھاگنا ہے. جی. تو اس عنوان کو اگر ایک اور جہت سے جو ہے وہ دیکھا جائے تو بعض اوقات دنیا میں عام پراسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں، لوگ ایسے غلط کام کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی غلط سمت میں جو ہے وہ لے جا رہے ہوتے ہیں، کسی گناہ کی طرف جو ہے وہ لے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے شوقیہ ڈیر کے نام پر یہ موبائل سنیچنگ کی طرف جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، یا کسی چوری شکاری کی طرف جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، یا نشے کی طرف جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، یا اور اس طرح کے جو اخلاق باختگی کی معاملات ہیں، بد اخلاقی کے معاملات ہیں، اس طرف لے جا رہے ہیں. اور پھر جب بندہ چلا جاتا ہے تو بعد میں جو لے جانے والا ہوتا ہے نا، وہ پیچھے سے وہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ پیچھے سے جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، شیطان جو موضوع آپ جو لے کر بیان فرما رہے، شیطان کی جو بے وفائی کی جو عادت ہے اور شیطان کی جو چھوڑ کے جانے کی جو عادت ہے، یہ ہمیں مطلب ایک تو پیچھے چلاتا ہے اور جب چلا کر ایک سٹیج پر آ کر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، مروا دیتا ہے. وہ عابد کا جو واقعہ اس میں لکھا ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب، جی 3 بھائی اپنی بہن کو چھوڑ گئے اور وہ عابد پہلے تو منع کرتا رہا، پھر اس کو کسی اور کمرے میں رکھا، کھانا باہر رکھ دیتا تھا. پھر شیطان نے آ کر اس کو کہا کہ تو کہاں کھانا باہر رکھتا ہے، بیچاری جوان لڑکی ہے، گھر سے نکلتی ہے، تیرے دروازے تک آتی ہے، کم از کم اس کے دروازے تک کھانا رکھ دے. تو شیطان کی باتوں میں آ کر اس کے دروازے تک کھانا رکھا.
پھر شیطان نے کہا کہ بیچاری اکیلی ہے، وحشت کی شکار ہوتی ہے، اگر 2 باتیں اس سے کر لے گا اس کی وحشت دور ہو جائے گی، تو تیرا کیا جائے گا؟ تو اب عابد ہے، تو نیک آدمی ہے، تجھے تو مطلب کہ تجھے تو یہ ہے کہ تجھے تو کچھ ہونا نہیں ہے، تو تھوڑا اسے دے، وہ اس کی وہ دلجوئی کر دے۔ تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اب اس سے وہ بات کرنے لگ گیا، بات کرتے کرتے ظاہر تو وہ جوان لڑکی تھی، عابد اس فتنے میں مبتلا ہو گیا اور نہ کرنے والے کام کر گزرا، منہ کالا کر دیا، حتیٰ کہ اس نے بچہ پیدا کر دیا عورت نے۔ اب شیطان نے آ کر بولا کہ یہ جو ہو گیا تیرے ساتھ، اس کے بھائی آئیں گے تو یہ تو تیرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو اس بچے کو قتل کر دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مطلب اس کے ذہن میں یہ سب شیطان اندر میں وسوسے خیالات لاتا ہے، وہ قتل کرنے میں بتا دیتا تو اس کو قتل کرے گا تو اس کی تو بہن بتا دے گی بھائیوں کو کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور لڑکے کو بھی قتل کر دیا، تو کام کر دونوں کو ذبح کر کے یہیں زمین برابر کر دے اور قصہ ہی ختم کر دے۔ تو اس نے شیطان کی باتوں میں آ کر بچے کو بھی قتل کر دیا اور لڑکی کو بھی قتل کر دیا۔ جب بھائی آئے تو اس سے تھوڑا وہ کیا کہ افسوس، بیمار ہو گئی تھی، یہ تو یہ قبرستان لے جا کر بتایا کہ یہ تمہاری بہن کی قبر ہے، اور فاتحہ کر لیتے ہیں۔ فاتحہ کر کے واپس آ گیا۔ شیطان رات کو خواب میں تینوں بھائیوں کے پاس آتا ہے، سارے واقعہ بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ جو قبر تھی جہاں بہن کو اور اس کے بہن کو بچے کو دفن کیا گیا تھا وہ آ کر بتاتا ہے۔ تو بھائی تینوں اٹھے، اپنا خواب تینوں نے شیئر کیا، تینوں کو سیم خواب آیا تھا۔ اس مقام پر پہنچے، زمین کھودی تو بہن بھی تھی اور بچے کی لاش بھی تھی۔ اب بہن بھی برآمد ہو گئی، بہن کی لاش برآمد ہو گئی، بچہ بھی، تو وہ سارا واقعہ تھا۔ انہوں نے پھر قاضی کے پاس کورٹ میں، عدالت میں کیس ڈالا، عابد کو گھسیٹ کر کورٹ لے گئے، عدالت میں لے گئے، اور پھر اس کو لامحالہ سارا بیان کرنا پڑے گا، ایسا ایسا ہو چکا تھا، ہر چیز تو سامنے تھی۔ عابد کو سولی کی سزا ہوئی کہ اس کو تختہ دار پر لا کر سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ جیسے سولی پہ لٹکانے کے لیے گئے تو یہ پھر آیا شیطان، بولا مجھے جانتا ہے، میں وہی ہوں، میں تجھے یہاں سے بھی بچا سکتا ہوں۔ بولا کیسے؟ کہا اللہ کا انکار کر دے۔ تو عابد نے اس کی باتوں میں آ کر اللہ وحدہ لا شریک کا انکار کیا۔ جیسے اس نے اللہ وحدہ لا شریک کا انکار کیا، شیطان کہتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہاں سے شیطان نکل گیا اور اس کو تختے پر سولی پر لٹکا دیا گیا، اور وہ کفر پر مرا۔ یعنی ایک نیک کی کرنے والا شخص عابد شیطان اور نفس کے بہکاوے میں، دھوکے میں آ کر کہاں پہنچا۔ ہر ایک شخص کو عورت کے فتنے سے تو اول میں آپ کو یہ عرض کروں گا بچنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عورت کے فتنے اور قبر کے عذاب سے۔ تو یہ جو اعتماد کرتے ہیں نا خود پر، ہم تو جناب نیک ہیں، ہمیں کیا ہو جائے گا، فلاں فلاں، اور اجنبی بے پردہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ جو یہ بات چیت کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، یوں جو اٹھنا بیٹھنا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے یہ کیا سمجھتے ہیں۔ یہ آنکھیں جو بد نگاہیاں کر رہی ہے، یہ آنکھیں جس فتنے کی طرف بڑھ رہی ہیں، یا کان جس فتنے کو سن رہے ہیں، یا نفس اکسائے گا نہیں؟ کیا شیطان بہکائے گا نہیں؟ کیا یہ فتنے میں ڈالنے والے کام نہیں کر رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے کبھی کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا۔ آپ تو خیر اجنبی عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو فتنہ ہے، اس فتنے کا کیا؟ اور جو فتنے میں خود کو مبتلا کرنے کے کام ہو رہے ہیں وہ کیا؟ اسکرین کے ذریعے آنکھیں برباد کی جا رہی ہیں، فزیکلی آنکھیں برباد کی جا رہی ہیں۔ یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں جو ایسی باتیں کر رہا ہوں جو آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہوگے۔ ایک پردہ ہے، ایک فاصلہ ہے، ایک ڈسٹینس شریعت و دین نے، اسلام نے بیان کیا۔ تو شیطان یہ فتنوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جو سلمان بھائی نے بات بیان کی، یہ سمجھنا ہے، چاہے وہ رشوت کا معاملہ ہو، سود کا معاملہ ہو،
شراب کا معاملہ ہو، عورت کا معاملہ ہو، دیگر حرام و ناجائز کاموں کا معاملہ ہو، تو شیطان کے جو قدموں کے وہ خطوات شیطان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، جی اس کی اتباع نہ کرو. تو مطلب یہ نا کہ جو اس کے پیچھے چلے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ اور شیطان ان سب کو جہنم کو سے بھر دے گا. تو میرے پیارے اسلام بھائیو، جو بھی سلمان بھائی نے جس موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے، بہت اہم موضوع ہے کہ ہمیں نفس و شیطان کی اشاراتوں سے بچنا چاہیے. یہ غیر محرم اجنبی عورتیں، یہ بری صحبتیں، یہ جوئے، شراب، نشہ، سود، رشوت، حرام، ان سے بچنا چاہیے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین. اور ہمیں اصحاب بدر، شہدائے بدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکتوں سے اللہ ہمیں فیضیاب فرمائے، اور حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی ہیں، اللہ پاک ان کی برکتوں سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین. اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیں ہمارا مقدر فرمائے. آمین. ایک جملہ بولا جاتا ہے سر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے بندہ اپنی عقل کو کیا کر دے؟ قربان کر دے. اور یہی کام کیا ہے صحابہ بدر نے. آپ دیکھیے کہ ایک وار اسٹریٹجی جو ہوتی ہے، اس کے لیے اٹیک کا اپنا جو ہے وہ ہوتا ہے، ڈیفنس کا اپنا سارا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں سامان کم ہے، ساز و سامان کم ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا ہیں؟ پیش ہیں. تو اس میں جو ہمارے ایک سیکھنے کے لیے جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، یا جہاں اسلام کی اوبلیگیٹری تعلیمات جو ہے، جہاں پر حکم جو ہے وہ آ گیا ہے، تو اس میں بندہ جو ہے وہ اپنے اٹکل پچو کو نہ چلاتا پر جی ہمارا ذہن تو یہ کہہ رہا ہے، تو ہماری سوچ کا جو ہے وہ طائرے جو ہے وہ سوچ فکر یہاں پر جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. تو اس پر بھی کچھ جو ہے وہ روشنی ڈالیں کہ جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس پر وی ہیو ٹو ڈو. غلامی رسول کا تقاضا یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے. اللہ اکبر. یہ شاید میرا جواب کافی. واہ واہ سبحان اللہ. مرحبا. شہدائے بدر کے نام ناظرین کو دکھا دیں اگر اس کا ویژول. سبحان اللہ. یہ دیکھیے جی، یہ شہدائے بدر کے جو ہے یہ نام ہے. سبحان اللہ. بدر شریف کی اللہ زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائے. 14 اور ہمیں حاضری بھی عطا. 14 نام ہے جی ماشاء اللہ. اسماء شہدائی غزوتی بدر، بدر کے غزوہ میں شہید ہونے والوں کے نام. میری بہت تمنا تھی کہ میں بدر حاضری دوں. الحمدللہ لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا تو پھر ہم گئے تھے میدان، اس جگہ پر بھی حاضری دی تھی جہاں غزوہ بدر ہوا تھا، اور اس ٹیلے کے پاس بھی حاضری ہوئی تھی جہاں فرشتے نازل ہوئے تھے، جبل ملائکہ. ہاں واہ واہ. وہاں بھی حاضری ہوئی تھی الحمدللہ. مرحبا. جی کال شامل کر. میرا نام محمد محیب اتاری ہے، میں ہند سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال نگران سورہ حاجی عمران اتاری سے ہے. آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اسے دیکھ کر بہت کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے. اللہ پاک مدنی چینل کو اور اس پروگرام کو اللہ خوب خوب برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے